اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کے دریا نہیں بہا دیا آقا کریم نے۔ اس کرم کا کروں کیسے شکر ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی سے ابو ہریرہ، آواز کی صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان ابو ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ، سرکار میں ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے، وصال کر جاتا ہے، تو اس کے نامہ مال کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں کہ میں رحمت تقسیم کرنے والا محبوب ہوں، میرے غلاموں گھبرانا نہیں، تمہارے لیے 3 خوشخبریاں چھوڑ کے جاتا، الا من ثلاثہ، تمہارے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، الا من ثلاثہ، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له۔ مارا اگر میرا کوئی غلام دنیا سے پردہ فرمائے گا نا، تو اگر کوئی وہ نیک عمل کر گیا ہے، اچھا کام کر گیا ہے، رفاع عامہ کا کر گیا ہے، کوئی مدرسہ بنا گیا ہے، کوئی سرائے بنا گیا ہے، کسی کی مدد کر گیا ہے، کسی کو پڑھا گیا ہے، میں اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن قیامت تک اس میرے غلام مصطفیٰ کے نامہ مال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، اگر نافع پھیلانے والا علم چھوڑ گیا، لوگوں کے عقیدے کو درست کر گیا۔ الحمدللہ میری کوئی بھی تقریر ہو 5-10 منٹ عقیدہ اہل سنت کے اوپر ضرور بولتا ہوں۔ عقیدہ نام ہے ایمان کے درست ہونے کا، عقیدہ غلط ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دیکھو شیطان لعین نے 6 کروڑ سال عبادت کی ہے، کتنی؟ 6 کروڑ سال، وہ زمین بھی جگہ جس کے اوپر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور 40,000 سال فرشتوں کا معلم رہا ہے، جنتی جھولوں پہ بٹھا کے نا فرشتے اس کی جھولے کی ڈوری ہلایا کرتے تھے، لیکن سرکار کے بارے میں عقیدہ بد تھا اس کا، سرکار کے بارے میں بغض رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ سال کے بعد اس کے منہ کے اوپر مار دی۔ تو اس لیے اگر کوئی نافع پلانے والا علم چھوڑ گیا، لوگوں کے عقائد کو درست کر گیا، تو دنیا سے جائے گا، لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک اس کے نامہ مال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ تیسرا میں والدین صالح یدعو لہ، اگر نیک اولاد چھوڑ کے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس کا ثواب اس کے نامہ مال میں درج ہوگا۔ بلکہ یہاں تک سیدنا انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، یہ شرح الصدور صاحب 128 ہے، علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انس بن مالک روایت فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومۃ، میری امت امت مرحومہ ہے، یہ قبروں میں داخل ہوگی گناہوں کے ساتھ، تخرج من قبورہا، لیکن جب قبروں سے نکلے گی تو گناہوں سے پاک اور صاف ہوگی، باستغفار المومنین، جن جن کے لیے ایمان والوں نے بخشش مانگی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک صاف نکال کے قبر سے باہر نکالے گا۔ پھر مسند امام احمد میں بڑی اتھینٹک حدیث ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جو تقریباً ہزاروں حدیثوں کے حافظ سے، اور شہادت لی ہے انہوں نے، خلیفہ نے کہا، اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کم علم جو حسد کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی بادشاہ امام احمد بن حنبل کو دنیا بڑا مانتی ہے، ان سے پوچھو قرآن مجید یہ کلام ہے کہ مخلوق ہے؟ اور میں یہ کلام ہے، ان سب نے کہا نہیں جی یہ غلط کہتے ہیں، معاذ اللہ یہ قرآن مجید مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کو بلایا دربار میں، خلیفہ نے پوچھا حضور یہ قرآن مجید کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے۔
میں کہ باقی سارا عالم تو کہتے ہیں مخلوق ہے، ہمارے جھوٹ بولتے ہیں، مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا۔ بادشاہ نے جیل میں پھینک دیا، وہاں کوڑے لگائے گئے، وہاں آپ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت ہزاروں لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور جن جن ظالموں نے آپ کے اوپر بہتان لگایا نا، ان کے نماز جنازہ کے ساتھ کوئی چار بندے جو چار بٹے پانچواں بندہ نہیں تھا ان کے جنازے کے ساتھ۔ وہ امام عامر حمرس، ان کی کتاب ہے مسند امام احمد، انہوں نے نقل کی ہے اس حدیث کو، اس کے راوی بھی انس بن مالک ہیں۔ آپ بات مانتے ہیں کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، سرکار کا دریا رحمت جوش پر ہے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو مدینہ شریف میں ہمارا مسلمان بھائی پردہ فرماتا ہے، ہم اس کے لیے خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کی طرف سے حج کرتے ہیں، کیا اس کو ثواب پہنچتا ہے؟ کیا اس کو ثواب؟ یہ منکرین کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے جو سال ثواب کا منکر ہے۔ سنو آقا کریم کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یاسل الیہم ویفرحون بی، یہ سارے کا سارا ثواب پہنچتا ہے، اور ثواب حاصل کر قبر والے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو ان سے پوچھا نا، پھر ایک اور حدیث ہے، یہ بھی شرف 229 ہے، انس بن مالک کی راوی ہے، کہ جب کسی کی طرف سے سال ثواب کیا جاتا ہے تو جبریل امین نورانی فرشتوں کے سردار وہ نورانی طباق میں وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اس کی قبر پر، اور عرض کرتے ہیں گہری قبر والے، یہ تیرے گھر والوں نے اشارے ثواب کیا، تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے اس کی، کہ جس کے لیے نورانی فرشتوں کے سردار طباق میں لے کر چیزیں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آئیے ایک اور حدیث مقدسہ ہے، یہ مشکات شریف میں بھی ہے اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ مشکات کا صفحہ 169 ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1681 ہے۔ راوی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنا ٹائم ہے بھائی؟ 10 منٹ لگ جائیں ہوگا۔ سعد بن عبادہ راوی ہیں اس حدیث کے، ہمارے میری امی جان کا وصال ہو گیا۔ ارشد صاحب یہ بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے، تجربہ کر لیں، جب بندہ جاتا نا کمائی کرنے کے لیے، چاہے وہ افسر ہے چاہے مزدور ہے، جب شام کو آتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ بچے پوچھتے ہیں ابو جی ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ اگر ماں زندہ ہو تو ماں پوچھتی ہے بیٹے سارا دن کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ یہ بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ سعد بن عبادہ کی امی جان کا وصال ہو گیا، چلتے چلتے سرکار کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان امی سعد قد ماتت فای صدقات افضل، آپ کے غلام سعد کی امی کا وصال ہو گیا ہے، حضور کون سا صدقہ افضل ہے جو اپنی امی جان کے لیے کروں، ان کو ثواب ملے۔ مال کے شریعت سے اجازت لی ہے صحابی نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء، پانی، فحافر بیرن وقال ہادی لابن سعد، سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا اور سرکار کی اجازت کے اوپر کتبہ لگوایا ہادی لابن سعد، اس کنویں کا جو بھی پانی پیے گا ثواب سعد کی ماں کے کھاتے میں جائے گا۔ آج یہ جو پانی پی رہا ہے، جو کھانا کھا رہا ہے، اس کا سارا ثواب بھائی محمد شبیر محروم کی روح ہو جائے گا۔ یہ فلسفہ ہے۔ حدیث نمبر 1681 ہے، سیاستہ کی حدیث ابو داؤد شریف کی، میں سارے کا سوارا ثواب سعد بن عبادہ کی ماں کے کھاتے میں جائے گا۔ دیکھنا امامیہ حسین علیہ السلام کی ہم سبیل لگاتے ہیں، تو اس دن جو پانی پیتا ہے ثواب امام علی مقام کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم نیاز دیتے ہیں اس کا ثواب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اگر حضور غوث اعظم کے نیاز کے اوپر شرکا فتویٰ لگاؤ گے، امام علی مقام کی سبیل کے اوپر فتویٰ لگاؤ گے، تو سعد بن عبادہ کی امی جان کا جو کنواں ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس کی اجازت مال کے شریعت عطا فرمائی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچنا۔ اہل سنت و جماعت کوئی کام ایسا نہیں کرتے جس کی نص قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔
علماء کی بات کر رہا ہوں، باقی تو جاہلان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. اگر وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ کم عقل ہے، جاہل ہے. کسی بھی علماء اہل سنت کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف بڑی کمال کی ہے، مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. حدیث نمبر ہے 5163. کتنی ہے؟ آپ بھی پڑھ لیا کرو بخاری شریف. امام بخاری نے پتہ کیسے لکھی ہے بخاری شریف؟ بتاؤں آپ کو. حرم شریف میں بیٹھ کر ہر حدیث لکھنے سے پہلے استخارہ فرماتے اور 2 نفل مقامی ابراہیم کے پاس ادا کرتے، پھر ایک حدیث لکھتے اور باوضو بیٹھے رہتے. اس لیے تو میں کہتا ہوں اصح کتاب من کتاب اللہ، قرآن مقدس کے بعد اگر کسی کتاب کا کوئی مقام ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے. حدیث نمبر ہے 5163. راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا کھانا بنایا، دوپٹے میں باندھا. کتنے میں اندو کا ہو سکتا ہے؟ 1 کا 2 کا 3 کا ہو جائے گا. دوپٹے کے پلو میں باندھا تو فرمایا میرے بیٹے انس اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں چلا جا، میرا سلام بھی عرض کرنا تو میرا ہدیہ بھی پیش کرنا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت شان مصطفیٰ. تو فرمایا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امی جان کا سلام دیا، ہدیہ پیش کیا. تو سرکار نے فرمایا کہ ہم ادھر رکھ دو اور فلاں فلاں صحابی کو بلا کے دے کر آؤ. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ 300 صحابہ تھے جن کا سرکار نے نام دیا. جب آئے تو سرکار نے کھانے کے اوپر ختم شریف پڑھا. میری بات نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. کھانا آگے رکھا، وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ، سرکار نے اس کے اوپر پڑھا. میں 10 ہو کے بیٹھ جاؤ. 300 صحابہ وہ کھانا ختم شریف والا کھا گئے. کھانا ختم ہوا؟ کھانا ختم ہوا نہیں. انہیں یہ نہیں پتا کہ ختم پاک کسے کہا جاتا ہے. ایک ظالم اس دن کہہ رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، لوگ یہ ختم ہو گئی. اسے یہ نہیں پتا خاتم عربی کا لفظ ہے، خاتم النبیین. خاتم یہ ورب ہے، خاتم فاعل ہے. میرے آقا کریم تمام انبیاء کے اوپر مہر لگانے والے ہیں. خاتم ہوتا ہے مہر لگانے والا. خاتمہ عربی کا لفظ ہے، اس کو انگلش میں اسٹیمپ کہتے ہیں، اردو میں مہر کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں ٹھپا. او کھانا جی تو برکت دی مہر لگ جائے تو خود کو مشیر کہا جاتا ہے. 300 صحابہ کھا کے کھانا ختم نہیں ہوا. سرکار مت انس بن مالک تو بھی اپنے گھر والے کو نہیں لے جا، تمہارا کیا ختم والی چیز ہے. انس بن مالک روایت ہیں خدا کے قسم اب مجھے اندازہ نہیں 300 صحابہ کھا گئے.